بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ترکی پہنچے تو وہاں ایک مشہور بت کدہ دیکھنے پہنچ گئے۔ وہاں کے پجاری سے فرمایا کہ تجھے قادر و زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ جو حصول رزق کے لیے دنیا بھر میں تجارت کرتے ہیں اسے ندامت نہیں ہوتی، اور کیا آپ کا خالق گھر بیٹھے رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سن کر اسی وقت وطن لوٹے۔ کسی نے پیشہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے تانا دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ بھی ہے وہ گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں۔ اس واقعہ سے آپ اور زیادہ متاثر ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتا گم ہو گیا ہے اور صبح میں آپ کے ہمسائے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سردار کو یقین دلا کر کہ تمہارا کتا 3 یوم کے اندر مل جائے گا اپنے ہمسائے کو رہا کروایا، اور جس نے کتا چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کے پاس لے کر پہنچ گیا، اور آپ نے سردار کے یہاں کتا بھجوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے اور مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں جبکہ تو مالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل کمال تک پہنچا، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے۔ کمسنی میں اپنے 2 طلبہ کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا، لیکن والدہ کی بیماری کی وجہ سے ارادہ منسوخ کر دیا، اور جن طلبہ کو اپنے آمادہ کیا تھا وہ تعلیم کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ قبرستان میں جا کر محض اس خیال سے گریہ زاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی۔ لیکن ایک دن حضرت خضر نے آ کر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کر لیا کرو، انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد آپ مسلسل 3 سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا، اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر ہیں تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا استاد صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق سے روایت ہے کہ حضرت خضر ہر ہفتے آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور آپ ان سے علمی بحث کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی جنگل میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ درخت کے سایہ میں ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ افروز ہیں، لیکن جب ان بزرگ نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیماً تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 40 بزرگوں کا اجتماع ہو گیا، جس کے بعد آسمان سے کھانا نازل ہوا اور سب نے مل کر کھا لیا۔ اس کے بعد نہ جانے آپ نے ان بزرگ سے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر پلک جھپکتے ہی ہم ترمز پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں سعادت نصیب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا وہ مقام بنی اسرائیل تھا اور وہ بزرگ کتب مدار تھے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنی دور جا کر اس قدر جلدی کے ساتھ ترمز کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔